جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ آپ جس طرح کا عمل کرتے ہو اس کا اللہ رب العزت انعام دیتا ہے فائدے کے طور پہ یا نقصان کے طور پہ. اسی تعلق سے حدیث مبارک آئی ہے من اخال مسلما اخال اللہ حسرتہ یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہارا عمل دنیا میں ہوگا وہ تمہیں روز قیامت کے دن ملے گا. ہم بڑی ہمدردی رکھتے ہیں ظاہری طور پہ، اگرچہ ہمارا عمل کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے جو اختلافات آپسی رشتہ دار دوست احباب معاملات ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جتنی قتل و غارت گری ہم آپس میں دیکھتے ہیں اس کے باوجود ہم جو گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ رحم فرمائے، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے. ترمذی شریف سے یہ واضح طور پر حدیث ہے کہ آپ کی نیت ایک ہو اور ایک منشا ایک ہو، وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی رہ جاتی ہیں. اب جس وقت قتل و غارت گری اور مصیبتوں کا وقت آیا ہوا ہے، اس وقت ہم سے کیا عمل ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو؟ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں کسی اور کے لیے تحفظ بن سکتی ہیں. ایک بہترین مثال دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جا کر عیادت کرنے کا ایک طریقہ بنایا تھا، اس میں بڑی حکمت تھی. تو جب ایک حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتا ہوں، جب بیمار کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرماتے لا باس طہور ان شاء اللہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں پاک و صاف کر رہا ہے، اللہ سے ان کو قربت حاصل ہو رہی ہے. وہ اپنے لیے نہیں، جو انسان ان کی عیادت کرتا ہے ان کے لیے دعا ان کے حق میں، کیونکہ اللہ سے اتنی قربت ہے، اتنا قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے. جبکہ ساری امت مسلمہ قتل و غارت گری پریشانیوں کی شکار بنی ہوئی ہے، ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر وقت ہر طرف. اب ہمارا صبر اور ہمارا عمل دو ان کے لیے تحفظ بن سکتے ہیں. ہم تو اپنی خوددار زندگیوں میں مصروف ہو گئے، دنیاوی مشغلات میں، گھر گاڑی سونا اور کمپٹیشن کی دعوتیں. پھر بھی ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو مصیبت سے نکالے، لیکن جو ہماری توجہ ہے ہمارے عمل کے ساتھ، وہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا، نہ ہمارے حق میں نہ ان کے حق میں.
اللہ رب العزت جو مخلوق اشرف المخلوقات بنائی ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک امتحان ہمارے سے لیا جا رہا ہے، پیدائش سے لے کر ہماری آخری سانس تک ہر وقت ہم امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم کبھی یہ مغالطے میں نہیں آ سکتے کہ اللہ رب العزت ہم کو ہر چیز سے نواز چکا ہے. جب صحابی رسول عرب بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ تکالیف سے گزرتے ہیں تو آپ آ کے اپنے جسم کو بتاتے ہیں کہ جسم جل چکا ہے. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے کہ صرف تمہارا مسلمان ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے. تم سے بھی خصوصاً مومن سے امتحان لیا جائے چونکہ وہ ایمان لا چکا ہے. تو ہم جس خطے سرزمین میں پرسکون اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، خصوصاً ایسے ممالک جہاں پہ ہم رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، پیسے سے، ہماری بیماریوں کے علاجوں سے. تو ہمیں توجہ کرنا چاہیے ان لوگوں کی طرف جو ان چیزوں سے اللہ ان کو دور رکھا ہے، ان کے لیے دعا فرمانا چاہیے. تو آپ کی جو دعائیں ہوگی، جو عمل ہوگا، وہ عمل روز قیامت کے دن آپ کو واپس دیا جائے. آپ کے جو صدقات ہوں گے آپ کی آنے والی بیماریوں کا تحفظ کریں گے. آپ کا ہر عمل، ہر جزا، اگرچہ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، تو پھر وہ تکلیف آپ کو روز قیامت کے دن پوری کی پوری پلٹائی جاتی ہے. ہمیں نہ صرف اپنی ذاتی زندگی پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ سارا جسم سفر ہوتا ہے، سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح امت کی مثال دی گئی ہے کہ ایک امتی کو تکلیف ہو تو ساری امت اس کی تکلیف کا احساس پیدا کرے. اس کلمات کو سوچے بیٹھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بارہا فرمایا ہے کہ اگرچہ تم کو یہ حادثہ سنتے ہو تو اس حادثے کے کلمات، اس حادثے کو غور فرماؤ اور اپنے آپ پر سوچ کر اثر انداز کرو خود کو کہ اگرچہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا یا میرے بیٹے کے ساتھ ہوتا یا بیٹی کے ساتھ ہوتا یا میرے والدین کے ساتھ ہوتا یا میرے بھائی بہن کے ساتھ ہوتا تو نہ جانے ہم کس تکالیف میں ہوتے. تو یہ احساس پیدا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگرچہ ہم خود مختار اپنی زندگی جی رہے ہیں تو یہ کوئی جانور سے کم نہیں ہے، بے شک کوئی جانور سے کم نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جانوروں میں بھی احساس رکھا ہے کہ وہ اپنے قریبی جو ہوتے ہیں بچے، جانور بھی اس کو تحفظ کرتا ہے. اور ہم کو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں ہمیں اتارا ہے اور بہترین امت میں اتارا ہے اور ہدایت والا بنا کے اتارا ہے. تو جو ہمارا عمل ہوگا، وہ لوگ جو ہمیں دیکھیں گے ہمارے عمل سے وہ ہدایت پائیں گے. ہمیں کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت فرما. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت والا بنا کے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ہمارے جو بھی ایکشنز ہوں گے وہ ایکشنز جو کافر ہے، مشرک ہے،
وہ دیکھ کر ہم سے متاثر ہوں گے اور اسی طرح سے اسلام آگے بڑھا ہے۔ انٹروڈکشن میں تو آخری بڑے ریلیجنوں میں ظاہر ہونے والا ہے دنیاوی طور پہ، لیکن اس کی رفتار جس طرح سے آگے بڑھا ہے تو بے شک ہمارا جو عمل ہے وہی عمل جو مشرک اور کافر دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں ہمارے عمل سے کرتے ہیں۔ بڑی عجیب ہم اپنا وقت جو ہے سوشل میڈیا میں زیادہ گزارتے ہیں، اس سے کہ ہم ہمارے جو امتی بھائی جو تکالیف میں ہیں خصوصاً میانمار کے، ان کے لیے استغفار پڑھیں۔ ہم جیسے کہ یونس علیہ السلام کی سنت جس طرح سے وہ اپنی آزادی کے لیے اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے جس طرح سے اذکار و ذکر اللہ کے کیے ہیں، ہمیں اس طرح کے کرنا چاہیے، اور ہم دعا گو ہونا چاہیے کہ یا رب العزت جو مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں، اللہ نے ہمیں ہر حال میں یہاں پہ خوش رکھا ہے، لیکن اللہ ہمارا جائزہ لے رہا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے اس دنیا میں، جبکہ میں نے ہر چیز سے نوازا ہے، کھلی فضا سے نوازا ہے، آزادی سے نوازا ہے۔ ہم 30 سال پہلے آئے تھے تو ہمیں ایک آدھ مسجد ہوتی تھی جہاں پہ بڑی مشکل سے 3-4 جماعتیں ہوتی۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ ہماری ہر موڑ پہ اس ونٹر کے مقام میں جیسے سردی ہوتی ہے بڑی سرد، اور اس میں بھی ہمیں ہر موڑ ہر گلی پہ اللہ نے ایک مصلی اور ایک مسجد کا اہتمام فرمایا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پوچھ کے حقدار نہیں؟ ہم روز قیامت کے دن سب میں پہلے پوچھ کے حقدار ہوں گے جس کو اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس استغفار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان وقت مصیبتوں کے بادلوں میں گھیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو راحت دے اور ان کو انصاف دلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔